بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے بہت سے مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا دکھائی دے گا، جیسا کہ یہ مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، ثم تابوا من بعدها، یہاں پر نون کے اوپر آپ کو میم دکھائی دے رہا ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ان ربک من بعدها، نون کے اوپر میم دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس نون کے اوپر اس میم کا مقصد کیا ہے، اور اگر کسی نون کے اوپر اس طرح کا چھوٹا سا میم آ جاتا ہے تو ہم نے اس نون کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہو، جیسے یہاں ہے نون ساکن ہے اور اس کے بعد بعدها کے شروع میں با لگا ہوا ہے، اسی طرح ان ربک من بعدها، نون ساکن ہے اور اس کے بعد بعدها کے شروع میں با آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں ہم نے نون کی آواز کو میم سے چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے اقلاب کہتے ہیں، چینجنگ، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر نون کو چینج کر دینا ہے میم سے، اور اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے اب دیکھیں آیت مبارکہ میں، اسے سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، آپ اسے ادا کریں گے من بعدها کر کے، اگر آپ اسے ادا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو من بعدها نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے من بعدها، نون کی آواز کو آپ نے میم سے چینج کر دینا ہے، من بعدها کر کے اگر کوئی اسے پڑھے تو یہ غلط ہے۔ من بعدها وآمنوا ان ربک من اب یہاں پر دیکھیں مم، ہم یہاں مم پڑھ رہے ہیں، من نہیں پڑھ رہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے من بعدها، کیونکہ نون ساکن اور اس کے بعد حرف با آ گیا، تو نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن کی آواز کو ہم نے میم سے چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مقام پر غلطی کرتے ہیں، ایسا قرآن مجید میں آپ کو اکثر مقامات پر دکھائی دے گا جہاں پر نون ساکن اور اس کے بعد با آ رہا ہوگا، تو اس کے لیے بطور سیمبل کے آپ کو نون کے اوپر چھوٹا سا میم دکھائی دے گا۔ اگر آپ کو قانون نہ بھی یاد ہو تو آپ کو نون ساکن کے اوپر اگر میم دکھائی دے تو آپ کو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں ہم نے نون کی آواز نہیں پڑھنی، بلکہ یہاں ہم نے میم کی آواز پڑھنی ہے، اور اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تو نون ساکن تو اور بہت سے مقامات پر آئے گا قرآن مجید میں، ہر نون ساکن کو ہم نے میم سے چینج نہیں کرنا۔ دیکھیں اس سے اوپر والی آیت میں آپ دیکھیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اب یہاں پر آپ نے اس کو من ربهم نہیں پڑھنا، بلکہ را کے اوپر تشدید آ گیا تو آپ نے اس سے میم کو نون سے را سے جوڑ دینا ہے، من ربهم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر من ربهم کو پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حرف کے مختلف ہونے سے قواعد مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو مطلب کنڈیشنز ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتی ہیں، تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے ضروری قواعد کو سیکھنا یہ اس لیے لازم ہے تاکہ ہمیں قرآن مجید کو جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس طریقے سے ہمیں پڑھنا آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کو پڑھنا کس طریقے سے، اور وہ ہمیں کس وقت پتہ چلے گا، جب ہم کسی مستند شخص سے، کسی صحیح شخص سے جس کو قرآن مجید خود صحیح آتا ہو، اس سے جا کر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو تب ہماری تلاوت بھی اور ہمارا پڑھنا بھی بالکل درست ہو جائے گا۔ تو ان چیدہ مسائل کا سیکھنا اور ان ضروری باتوں کا سیکھنا تقریباً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو تلاوت قرآن مجید کو ضروری سمجھتا ہو اور جو قرآن مجید کے اندر دلچسپی لیتا ہو۔ تو آج کا سبق اسی قدر تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔